नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Ladies and gentlemen, it has always been a practice, it has become a regular practice for me, and it's become a rhetoric for my speech when I saw the medium of instruction of a conference is English. I spent about 32 years in a service which is the legacy of the British Empire in this country, and we have been asked to speak in English, dream in English, eat in English, walk in English, love in English, and always try to pose yourself being English. And we have been considered by the Englishmen as the coconuts, because the people who are looking brown outside and they're entirely white inside. But I made a promise with myself when I left the Civil Services Academy in 1985 that I will certainly speak in the language which is spoken by the people of this country. Because my studies up till now have proved कि 5000 साल की तारीख में दुनिया में कोई एक कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की. हमसे कहा जाता है अंग्रेजी तुम्हारा मसला है. कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई आइसलैंड से नहीं कहता, कोई फिनलैंड से नहीं कहता, कोई स्विट्जरलैंड से नहीं कहता. 25-25 लाख के मुल्क हैं अपनी जुबान में पीएचडी तक करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को पा लिया है कि यू कैन लर्न इन समबडी एल्स लैंग्वेज और यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज. ये तसव्वुर है. दुनिया की तारीख में 2 टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री हैं, 2. तीसरा मैं आज तक तलाश करता रहा हूं, मुझे नहीं मिला. एक टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री है जो अरबों का था, जिसको हम मुसलमानों का कहते हैं, आप अरब का कहते हैं, जरा मजीद अंग्रेजी में हो तो सारसन्स का कह दें. उस टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री के अंदर यह था, अरबों के दामन में कुछ नहीं था. 7 सवा मुलाकात थे, कसीदे थे, खाना काबा की दीवारों पर लटकाए होते थे, और सिवाय औरतों की तारीफ के और कुछ नहीं होता था. अबा हंदा फला तजल्ल लेना वंदरना खबरें करना चाहिए. महबूब मेरी जो है उसकी नाक तलवार की जैसी है और कमर पता नहीं है कि नहीं, इस तरह की सारी की चीज. कुछ नहीं था उनके पास. ना तिब थी, ना फलसफा था, ना इंजीनियरिंग थी, ना टेक्नोलॉजी थी. लेकिन पहली सदी हिजरी और 7वीं सदी ईस्वी के अंदर कमाल की बात यह हुई है कि उन्होंने एक जुनून पैदा हुआ कि हमने पूरी दुनिया का इल्म अपनी जुबान में तर्जमा करना है. पूरी दुनिया का इल्म. 30,000 दिनार एक मुतरज्जिम की तनख्वाह होती थी हारून रशीद के जमाने में. ये जो सोक्रेटिस जिसको आप कहते हैं, सुकरात हम जिसको कहते हैं, ये यूनान में अब आप कभी कुछ जाए हैं तो यूनान में उसका मकबरा नहीं आपको मिलेगा, ढूंढे डांडे से आपको मकबरा लेके देंगे. उसके मकबरे के पास एक बहुत बड़ा जखीरा था यूनानियों का इल्म का, और वो जखीरा जो था मुसलमानों को पता चला तो उनको लोगों ने कहा कि मुसलमान तो बड़ी महंगी किताबें खरीदते हैं, उनका सोने के भाव में लेंगे. उन्होंने सोने के दिया और वो लेके आ गए और तर्जमा कर. 3 पहली किताबें इल्मुल हिंसा की यहां से गई हैं इंडिया से, वहां उन्होंने तर्जमा किया है, और वो जीरो जो है उसको ईजाद हुआ है, और उसके बाद पूरी दुनिया की कैलकुलेशन की सूरत हाल बदल दी है उन्होंने. ये इल्म था जो कि उन्होंने अपने अंदर मुंतकिल किया, और जब वो गंडेरी की तरह चूसा, और उसके बाद 7 सदियां मुसलमानों की ऐसी हैं कि कोई इल्म के दरवाजे पर कोई और खड़ा नहीं हुआ. अगर आपने तिब में देखना है, अगर फिजिक्स में देखना है, केमिस्ट्री में देखना है, आप हैरान होंगे जो यहां साइकोलॉजी के लोग बैठे होंगे. ये जो सब्जेक्ट है रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, मैंने 7 साल पढ़ाया है. 5 साल मैंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है और 2 साल मैंने नीपा में और सिविल सर्विस एकेडमी में पढ़ाया है. ये जो रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी है, ये मुसलमानों ने जाती तौर पे उनकी जाती इंपेरिकल रिसर्च जो है, इन्वेंशन ही मुसलमानों की. एक किताब है इंपैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, बर्ट्रैंड रसल की. वो कहता यह है कि अरस्तू ने और इन लोगों ने डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक, मंतके इस्तकराई और मंतके इस्तखराजी को इस तरह कर दिया था कि वो कहते थे कि ये जो इंपेरिकल नॉलेज है, ये जो रिसर्च डिजाइन है, ये छोटे लोगों का काम है, ये फलसफी को नहीं करना चाहिए. उसकी उसने मिसाल दी है कि अरस्तू जो था उसने ये साबित कर दिया कि औरत के 28 दांत होते हैं, ऐसे करके हंसती है, चूब इस तरह से करती है. 2 बीवियां थी, मुंह में उंगली डाल के गिना नहीं, कहता था उंगली डाल के गिरना ये छोटे लोगों का काम है, ये मैं नहीं करूंगा.
یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ 22 ثابت کرو، 11 اور 11 22 نہیں، کسی اور طریقے سے ثابت کرو. تو امپیریکل ریسرچ ہماری انوینشن تھی. اور دوسری ٹرننگ پوائنٹ جو ہے انگریزوں کا ہے. انگریزوں کے دامن میں بھی کچھ نہیں تھا. شیکسپیئر کے ڈرامے اور 5-6 رومانٹک پوئٹ، او میری گو اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم، ریدمک پوئٹری، کچھ نہیں تھا. کریز جس وقت کان سے پکڑ کے سین کے دریا سے نکالا ہے ان کو، جب ان کو کہا ہے نکلو یہاں سے کیونکہ میری وار آف روزز شروع ہو گئی ہے، اور فرانس کے ادھر سے نکلے ہیں، اور ایک نے 2 مرلے کی زمین آکسفورڈ میں لی ہے، دوسرے نے کیمبرج میں لی ہے، تو اس وقت ایک جنون پیدا ہوا کہ نہیں، سارا علم تو ہماری زبان میں ہے ہی نہیں، ہمارے پاس نہ میڈیسن ہے، ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے، کیا کریں؟ بھجرے کھڑے ہوتے تھے جن کو آپ آج کشتیاں کہتے ہیں، فرانس کے ساحل پر کتاب چھپتی تھی، لے کے آتے تھے، رات کو وہاں بیٹھتے تھے، راتوں رات اس کو اکٹھے تقسیم کر کے ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اگلے دن وہ مارکیٹ میں آ جاتی تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج بو علی سینا اردو میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، موفسا فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، شیخوف رشین میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، کاما سترا سنسکرت اور ہندی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. پورا علم جب انہوں نے وہاں پر اپنی زبان میں لکھ دیا. اور اس کے بعد میں جب یہ کیس لڑ رہا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر، تو اس وقت مجھے سوال کیا انہوں نے کہ آپ مجھے یہ بتائیے ٹرمینالوجیز جو ہیں، کیونکہ پاکستان میں ان دا ریئل سینس میڈیم آف انسٹرکشن کہیں بھی انگریزی نہیں ہے. ہم شیکسپیئر بھی اردو میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز ایکسپلین پنجابی میں کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹرمینالوجیز کا کیا کریں. ٹرمینالوجی دنیا میں کہیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیے سو موٹو کی انگریزی کیا ہے؟ سو موٹو انگریزی لفظ نہیں ہے. موٹائٹس موٹنڈی کی انگریزی کیا ہے؟ ریسٹیوڈیکاٹا کی انگریزی کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ کہ آپ 30% آپ کا ایکسپریشن رہ جاتا ہے انگریزی میں جب آپ گفتگو کرنا شروع ہوتے ہیں. میں آکسفورڈ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اسی ایشو کے اوپر، تو ایک بچہ کھڑا ہو گیا، پاکستان سے پڑھ کے گیا ہوا تھا. اس نے کہا میرے والدین نے مجھے بچپن سے او لیول میں اے لیول میں پڑھایا، اس کے بعد میں نے ایم اے کیا، میں بہترین انگریزی لکھ سکتا ہوں، میں بہترین انگریزی بول سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو اپنے بچپن کا واقعہ سناتا ہوں. میں میٹرک میں الیکٹرو میگنیٹک بیل کا ایک پڑھ رہا تھا کورس میں، 3 صفحے پر محیط تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. اچانک ہمارے گھر میں ایک الیکٹریشین آ گیا. میں نے کہا چاچا بتاؤ یہ گھنٹی کیسے چلتی ہے؟ اس نے گھنٹی اتاری، کھولی، کہا پتر اے سرکٹ اینج تے اے سرکٹ، ودن ہاف منٹ میری کمیونیکیشن ہو گئی. تو مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ریسرچ ڈیزائن، کم از کم اس بات، آپ کو ٹرانسلیٹر دنیا میں مل جائیں گے آپ کی کتاب، لیکن آپ کو اب جب کسی دوسرے کی زبان میں تحقیق کر رہے ہوں گے تو کچھ نہیں. دنیا میں 5 روپے کے اوپر ٹرانسلیٹر مل جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات دکھائی جاتی ہے کہ بھئی علم کے دروازے آپ خود دیکھیں، آپ سے یہاں سے لوگ اسکالرشپ لے کے جاتے ہیں، 6 مہینے کے اندر ناروے کی زبان سیکھتے ہیں، 6 مہینے کے اندر سویڈن کی زبان سیکھتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کر کے وہاں سے واپس آتے ہیں. میرے ملک کی بدقسمتی، میرا طبقہ ہے بیوروکریٹ جس نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس ملک کو انگریزی کے اندر ڈالا ہوا ہے. میں نے شیکسپیئر کے ڈرامے نہیں لکھنے ہوتے. میرے پاس ایک سائل آتا ہے، وہ اردو میں درخواست لے کے آتا ہے اور میں اس کو انگریزی میں جواب دیتا ہوں. پورے پاکستان کی عدالتوں کی بحثیں اردو میں ہو رہی ہوتی ہیں، فیصلے انگریزی میں لے کے جاتے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم لوگ؟ ہماری ساری کی ہمارا معیار تعلیم تباہ و برباد کس لیے ہوا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس سسٹم کو، میں جب جس وقت ریسرچ ڈیزائن میتھڈالوجی پڑھایا کرتا تھا تو میں ان کو بتایا کرتا تھا کہ آپ کے مفروضے بھی آپ کے حساب سے چلتے. آپ جب تک اپنی ساری زندگی کو اپنے حساب سے ایکسپلین نہیں کرو گے، آپ خود سوچیں کہ آپ ایک آدمی کو ہائپوتھیسس کہہ دیں گے، وہ ہائپوتھیسس جب تک اس کو آپ یہ ایکسپلین نہیں کریں گے کہ یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، تو نہیں سمجھ جائے گا. تو یہ اصل میں صرف چھوٹی سی یادداشتیں ہیں، تلخ ہوتی ہیں میری باتیں، لیکن بات سچی یہ ہے اس ملک کا نہیں، پوری دنیا کا مقدر جو ہے وہ اسی طرح سمجھ سکتا ہے. 3 بنیادی طور پر بیوقوف ملک تھے کہ جنہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی. آج واپس جا رہے ہیں. سنگاپور نے شروع کی، سری لنکا نے شروع کی، اور ہمارے پڑوس میں بھارت میں شروع کی. آپ اندازہ کریں گوئنگ بیک کہ نہیں، ہم تو نقال بن گئے، ہمارے ہاں کریٹیو ایبلٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جس زندگی زبان میں خواب دیکھتے ہو، جس زبان میں محبت کرتے ہو، جس زبان میں اپنا شاعری کرتے ہو، جس زبان میں آپ کو سرد اور گرم محسوس ہوتا ہے، اسی میں سیکھو گے. آخری ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا.
کہ یہ فرق اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ بچے بچیاں جہاں بیٹھے ہو بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو آئی لو یو کہہ دیتے ہو، لیکن جب یہ کہنا پڑ جائے